اس کے بعد اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنی صبح کی نشست کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا میں سب سے پہلے سفلا کے ایک طالب علم ایاز سمیر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ایاز سمیر وہ آئے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسلہ الی الناس ہادیا ونذیرا وداعیا وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، صدق الله العظيم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے۔ جناب صدر، لائق صد احترام اور سامعین اکرام، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکرو مظلوم انسانوں پر وحشت اور بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی۔ چاند کی پر رونق چاندی میں عریانیت سے بھرپور حسینہ اور خوبصورت دو شیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری مجلس بدمست رہا کرتی تھی۔ شیرخوار بچیوں اور معصوم دو شیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی تلے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا۔ زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ينفق شمار کرنا اور تن آسانی اور نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل قصر تھا۔ ڈاکہ سنی کے مالوں کو سینہ پھیلا کر کھانا، یتیموں کی بے بسی پر کہکہے لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا۔ ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سر بسجود ہو رہے تھے۔ حالی نے ان کے اخلاق معیار کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل کے بے باغ جیسے۔ باغ محمدی کے نا امید غنچو، جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، وہی دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق و کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا۔ بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کسی نے دریاؤں کے موجوں میں خدا کو تلاش کیا، تو کسی کو پہاڑوں کے جاہ و جلال میں بھگوان نظر آیا۔ الغرض جس کو جو چیز پسند آتی وہ اس کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا۔
سامعین اکرام، یہ وہ ظلمت و غفلت سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ مایوس کن حالات تھے جن میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے۔ یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی تھی جن میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متاع بے بہا سمجھتے اور اخلاق سوچ تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر گاروں اور صحراؤں کو اپنا نشیبند بناتے۔ لیکن قربان جائے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت اور درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کی نیا کو دریاؤں میں ہچکولے کھاتے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ اس کی پتوار سنبھال کر نہ صرف حیات نو بخشی بلکہ اسے ساحل مراد تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت و کفر تیرا تاریک میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ سینکڑوں ماننے والوں کے علاقے میں خلبلی مچ گئی اور ہزاروں اصنام پرستوں کے ویران شہر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جسمانی ڈاکٹر بن کر نہیں آئے بلکہ روحانی طبیب بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری کوش پوش کو نہیں سنوارا بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ ظلم تشدد کے خوگر انسان صلح آشتی، ہمدردی و غم گساری، صلح پرستی و اطاعت گزاری، جان نثاری اور فداکاری کے ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی کوئی مثال دنیا پیش نہ کر سکی۔ سوسائٹی میں ایسی تبدیلی آئی کہ اس برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہوٹوں میں لگے ہوئے جام زمین پر پٹک دیے۔ سینہ کا بازار گرم کرنے والوں نے اس خبیث عمل سے اس طرح روگردانی کی کہ آج دنیا کی تمام عورتیں ماں اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی۔ الغرض جس طرح کی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی ان سب برائیوں سے انہوں نے توبہ و استغفار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی کی بنیاد پر لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ لوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت کی جگہ اخوت و محبت اور ایثار و الفت نے لے لی۔ تہذیب و تمدن اور دنیا کی سمت بدل گئی، لوگوں کے افکار بدلے، خیالات کے گوشے بدل گئے، زاویہ نگاہ بدلے، جنگ و جدال کے دستور اور جنگ و جدال کے طریقے ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا انسان اور پوری کی پوری سوسائٹی ہی بدل گئی اور خوف خدا، امانت و دیانت کی روح پورے نظام میں جاری و ساری ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ مل کر بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا انقلابی انسان اس روئے زمین پر کبھی جلوہ گر نہیں ہوا۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ 23 سال کی قلیل مدت میں انسانی اقدار سے اس عالی قوم کو اس پیغمبر انقلاب نے اخلاق و اقدار کے ایسی بلندی تک پہنچا دیا جہاں تک کسی اور قوم کی بھی ذہنی رسائی نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔